یہ مشرکین نجس ہیں لہذا مسجد حرام کے قریب نہ آئیں اس سال کے بعد۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، تمہیں اگر محتاجی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر چاہے گا۔ یہ جو اللہ نے بتایا نا اگر چاہے گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چاہے گا تو غنی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو غنی نہیں کرے گا، تو ہو سکتا ہے غنی ہو جاؤ، ہو سکتا ہے غنی نہ ہو، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ یہ وہی ہے جیسے ہم کسی بھی چیز میں برکت کے لیے لگاتے ہیں نا انشاءاللہ، تو یہاں انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ چاہے گا یعنی امید دلانے کے لیے کہ ایسا ہوگا انشاءاللہ۔ جیسے میں کسی سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں کل تمہاری دعوت پہ آؤں گا، وہ کہے گا پکا وعدہ، میں کہتا ہوں انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا، تو ظاہر ہے اللہ تو چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے وعدوں کا پاس کیا جائے اور کوئی مسلمان دعوت کرے تو اس کی دعوت قبول کی جائے، تو یہاں یہ بتانے کے لیے نہیں ہوتا کہ اللہ چاہے گا تو آؤں گا، نہیں چاہے گا تو نہیں آؤں گا، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ضرور آؤں گا، یعنی وعدے کی امید دلانے کے لیے کہ یہ وعدہ پورا ہوگا۔ تو یہاں بھی انشاء کا مقصد یہ ہے کہ اللہ چاہے گا۔ باقی اللہ نے انشاء مشیت کے ساتھ اس لیے معلق کیا، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یعنی صحابہ یہ سوچ سکتے تھے نا کہ بھئی سارے تاجر جب یہاں سے چلے جائیں گے تو ہمارا تو بزنس جو ہمارا اتنا کاروبار چل رہا تھا وہ تو بہت لاس ہوگا، تو اللہ نے بتا دی اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اللہ کی چاہت پر ہے حکم کا مدار، اسباب پر نہیں ہے۔ اللہ کو چاہنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، تو لہذا اسباب کو نہ دیکھو، اللہ کی چاہت کو دیکھو۔ جب اللہ چاہے گا تو 2 منٹ میں ہو جائے گا، چاہے کوئی بھی ذریعہ اور اسباب نہ ہو۔ تو اسباب کو مت دیکھو، جیسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو، تو باقی ہوگا ظاہر ہے اسباب ہی کے ذریعے۔ جب اللہ کوئی کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو اسباب تو اللہ اس کے پیدا کر دیتے ہیں، تو وہ اسباب پیدا ہوئے، وہ ایسے پیدا ہوئے کہ صحابہ یہ ڈر رہے تھے کہ اتنے سارے مشرکین جب جزیرے سے چلے جائیں گے، سارے تاجر چلے جائیں گے، تو ہمارے پاس تو بزنس کرنے کے لیے کوئی، کس سے ہم بزنس کریں گے؟ تو ہوا یہ کہ بہت سے تاجر اس میں مسلمان ہو گئے، جو صحابہ کو خطرات تھے وہ ہوئے نہیں، بلکہ اس کا برعکس ہو گیا کہ ان میں بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کے دل میں اسلام چلا گیا، اور پھر وہی بزنس کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گیا۔ تو یہ اس طرح سے اللہ نے ایک سبب پیدا کر دیا ان کے لیے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اقدامی جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ بھئی تم حنین سے بھی فارغ ہو گئے اور مکہ بھی فتح ہو گیا، اب تمہیں اقدامی جہاد کرنا ہے۔ جیسے مکہ ایک اقدامی جہاد تھا، تو اس میں تمہارے ارد گرد کے جو ملک ہیں جن میں غیر مسلم ریاستیں ہیں، روم اور فارس کے سلطنتیں ہیں، بڑی بڑی عیسائی ریاستیں تھیں، اور یہودیوں کے بہت ساری جگہوں پر حکومتیں تھیں، تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اے ایمان والو قتال کرو، یعنی لڑائی شروع کرو ان لوگوں سے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ آیت اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آگے آ رہا ہے من الذین اوتوا الکتاب، یعنی ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جو اہل کتاب ہیں وہ تو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ وہ والا ایمان ہے جو معتبر نہیں ہے۔ تو اس لیے اس آیت کا ترجمہ مفسرین یہ کرتے ہیں کہ لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ایمان جیسا ایمان لانا چاہیے، کیونکہ جب سارے پیغمبروں کو مانو گے تو پھر وہ والا ایمان معتبر ہوگا۔ اللہ کی آدھی بات لے رہے ہو آدھی نہیں لے رہے، تو اس کا مطلب اللہ کو نہیں لے رہے، اللہ کو مان ہی نہیں رہے ہو تم۔ جیسے ہم کوئی بد عمل بھی ہو نا تو ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یار تیرا تو ایمان ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہوں خدا کو۔ بھائی مانتا ہے تو خدا کی کیوں نہیں مانتا، اس کے حکام پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ ایسے ایمان جیسے ایمان لانے کا حق ہے۔ تو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، کیا مطلب؟ ایسا ایمان لانا جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ اگر پراپر ایمان ہوتا تو اللہ کا خوف ہوتا، اور اللہ کا خوف ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے۔ اس لیے قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے، اور نہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ایسا ایمان جیسا ایمان لانے کا حق ہے۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اس کے رسول جس چیز کو حرام کر دیں اس کو یہ حرام نہیں کرتے، یعنی عملاً اس کو حرام نہیں کرتے، اس کو پھر بھی حلال سمجھتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایسا ہی کرتے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے بتا دیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو یہود و نصارہ کو ماننا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں مانتے، تو یہ ان کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور جو دین برحق ہے اس کو اختیار نہیں کرتے، منسوخ شدہ مذہبوں کو فالو کر رہے ہیں۔ جب اسلام آ گیا تو سارے مذاہب منسوخ ہو گئے، اس برحق مذہب کو فالو نہیں کرتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، ان سے قتال شروع کرو، ان سے لڑو،
حتی یعطوا الجزیہ، کب تک لڑو؟ جب تک وہ جزیہ نہ دے دیں، عن یدن، مقہور ہو کے، مغلوب ہو کے، ماتحت ہو کے، یعنی قوت کے ساتھ، تمہارا ان پہ اتنا غلبہ ہو جائے کہ ان کے پاس یہ آپشن نہ رہے کہ دیں کہ نہ دیں، تمہاری ایسی ریاست قائم ہو جائے ان کے اوپر کہ وہ بہرحال مجبور ہو جائیں، یعنی قوت کے ساتھ تم ان سے لے سکو، قانون کا حصہ بن جائے، وہم صاغرون، اور وہ ماتحت ہو جائیں اسلامی ریاست کے۔ صاغر کا مطلب ہوتا ہے کم تر، یعنی یہاں مراد ہے وہ غالب نہ ہوں بلکہ وہ ابھی ان کی ریاستیں ہیں، اس کے برعکس تمہاری حکومت قائم ہو جائے، یعنی اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، ان لوگوں کی ریاست قائم ہو جائے جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو فالو کرتے ہیں، ان کی ریاست قائم ہونی چاہیے، اور یہ تمہیں جب تک جزیہ نہ دیں اس وقت تک تم ان سے قتال کرتے رہو۔ یہ جی اس کی تفسیر مکمل ہو گئی۔ اس میں یہ جو آیت ہے قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اس کی میں ذرا ڈیٹیل آپ کو بیان کرتا ہوں کیونکہ اس میں اقدامی جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے۔ خوب سمجھ لیں، اسلام میں جیسے دفاعی جہاد ہے نا، آپ پر کوئی حملہ کرتا ہے آپ دفاع کریں، تو ایسے ہی اسلام میں اقدامی بھی ہے۔ شرط یہ ہے، اقدامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ آپ پہ حملہ کر رہا ہے، بلکہ اللہ کے دین کو آپ دنیا میں غالب کرنے کے لیے آپ خود سے چڑھائی کریں اس کے اوپر، یہ بھی اسلام میں ہے۔ اسی بیس پہ صحابہ کرام نے روم اور فارس کے سلطنتوں پہ لڑائی لی، اور محمد بن قاسم ہندوستان آئے اور اندلس میں مسلمانوں کی ریاست قائم ہوئی، پوری دنیا میں جو اسلام قائم ہوا، اور پھر بر صغیر پورا فتح ہوتا چلا گیا۔ محمد بن قاسم ادھر آیا نا جب سندھ میں، تو پھر یہاں سے ملتان میں اس کی فوجیں داخل ہوئیں، ہوتے ہوتے دہلی فتح ہوا، پھر ادھر سے برما، ادھر سے بنگلہ دیش، ادھر سے حضرت عثمان کے دور میں کابل میں اسلامی فوجیں داخل ہوئیں، پھر 7ویں صدی ہجری یا 6ٹھی صدی ہجری کے قریب قسطنطینیہ مسلمانوں نے فتح کیا۔ تو یہ ساری لڑائیاں اقدام ہی تھیں، اس میں ایسا نہیں تھا کہ غیر مسلم حملہ کر رہے تھے، بلکہ مسلمانوں نے پہل کی ہے۔ تو یہ وہ اقدامی جہاد ہے۔ اس کے جائز ہونے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کا کوئی خلیفہ ہو، کمانڈر ہو، اور آپ میں اسباب کی دنیا میں لڑنے کی طاقت بھی ہو۔ کتنی طاقت؟ وہی جو میں پچھلی تفسیروں میں بتا چکا ہوں، کم از کم اتنی ہو کہ 1 اور 2 کا ریشو ہو، کہ آپ کی طاقت دشمن کے مقابلے میں کم سے کم آدھی ہو، اسلحے کے لحاظ سے بھی، افرادی قوت کے لحاظ سے بھی، اور پھر آپ کو اسباب کی دنیا میں امید ہو کہ ہم غالب آ جائیں گے، اور پھر وہاں اپنا علاقہ، اپنا تسلط برقرار بھی رکھ سکیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ غالب تو آ جائیں گے لیکن پھر اتنی طاقتیں ہم پہ ٹوٹ پڑیں گی کہ ہم اس قبضے کو برقرار نہیں رکھ سکتے، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ تمام خطرات سے اگر آپ مامون ہو تو پھر اسلام میں دفاع کے ساتھ ساتھ اقدام کا حکم ہے کہ آپ نے پہل کرنی ہے۔ یہ وہ جہاد ہے جس پر غیر مسلم بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ خود سے حملہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ عیسائیوں میں بھی تھا، یہودیوں میں بھی تھا، ان کی بھی آسمانی کتابوں میں اقدامی جہاد کا حکم ہے۔ تو یہود و نصارہ کو تو ہم انہی کے مذہب سے قائل کر سکتے ہیں، تورات اور انجیل میں، اور ان کی جو داؤد علیہ السلام کی ریاست اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت دنیا میں قائم ہوئی ہے، تو وہ تو اقدامی جہاد کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایسا تھوڑی تھا کہ سلیمان علیہ السلام پر غیر مسلم کفار حملہ کرتے تھے اور سلیمان علیہ السلام جوابی کارروائی کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو، جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آ کے خبر دی ہے کہ ایک ریاست ہے ملکہ سبا کی اور وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو دعوت دی، اسلام لے آؤ ورنہ میں فوج لے کر آ رہا ہوں چڑھائی کرنے کے لیے۔ یہ واقعہ تو یہود و نصارہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو ان کے پیغمبروں نے بھی اقدامی جہاد کا حکم دیا۔ ملکہ سبا نے خود تھوڑی حملہ کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام پر، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود سے حملہ کرنے کی دھمکی دی ملکہ سبا پر کہ میں خود اپنی فوجیں لے کر آؤں گا، لا قبل لہم بہا، کہ جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، ایسی فوجیں لا رہا ہوں میں۔ تو یہ جو اقدامی جہاد ہے یہ یہودیوں میں بھی تھا، عیسائیوں میں بھی تھا، اور اسلام میں بھی، تمام آسمانی مذاہب میں ہے۔ تو یہود و نصارہ تو اسلام پہ اس لیے اعتراض نہیں کر سکتے، بھئی یہ تو تمہاری بھی خلافتیں اسی اقدامی جہاد کی بیس پہ قائم ہوئی ہیں۔ اور جو غیر مسلم ہیں وہ یہ اعتراض اس لیے نہیں کر سکتے، یعنی الزامی جواب دے رہا ہوں میں، تحقیقی میں جواب بعد میں دوں گا، کہ آج دنیا میں جہاں بھی ریاستیں قائم ہیں نا، وہ سب اقدامی لڑائی کے نتیجے میں ہی قائم ہوئی ہیں۔ جتنی بھی دنیا میں ریاستیں ہیں وہ سب اقدامی لڑائی کے نتیجے میں ہی قائم ہوئی ہیں۔ کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ رہتا کوئی اور تھا اور وہی 4-6 لوگوں کی ریاست وہاں قائم ہو گئی۔ جتنے بڑے بڑے، خاص طور پہ سپر طاقتوں کو آپ دیکھ لو، سوویت یونین نے کیا کیا ہے، ساری دنیا کے ممالک پہ قبضہ کرتے کرتے اتنی بڑی ریاست بن گئی۔ افغانستان آیا تو مار کھا کے پیچھے چلا گیا۔ آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ریڈ انڈین کو کتنا مارا گیا ہے، وہاں آسٹریلیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، برطانیہ کی دیکھیں، برطانیہ تو پھیلتا پھیلتا پورے بر صغیر پر اس نے 100 سال مضبوط حکومت کی ہے، تو کیا وہ
یعنی مسلمانوں سے اس نے کیا بھیک مانگی تھی کہ بر صغیر مجھے دے دو؟ وہاں بھی اس نے اپنی فوجیں بھیجیں اور پھر جو ہوا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو اس لیے یہ جو دنیا میں لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ صرف اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، بھائی تلوار ہی کے زور سے دنیا میں ہر چیز پھیلی ہے۔ فرق یہ ہے کہ آپ نے اس تلوار کی طاقت سے زنا پھیلایا، شراب پھیلائی، سودی نظام پھیلایا، فیملی سسٹم کو تباہ کیا ہے۔ تو کیا اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ اللہ اہل اسلام کو حکم دے کہ تم تلوار اٹھاؤ اور اس تلوار کی طاقت سے تم زمین میں توحید کا نظام، نماز کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، رشتہ داری جوڑنے کا نظام، بت پرستی کے خاتمے کا نظام کو دنیا میں تم نافذ کرو؟ تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، سورہ نور میں، کہ ہمارے نیک بندوں کو جب ہم حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں، نیکی کو فروغ دیتے ہیں، برائی، زنا، فحاشی، جوا، سٹا، ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں۔ تو جس تلوار کے پیچھے یہ جذبہ ہوگا کہ ہم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے، ہم نے دنیا سے برائی کا خاتمہ کرنا ہے، اس تلوار کی اسلام آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ جس تلوار کے پیچھے یہ جذبہ نہیں ہے، اس تلوار کی اسلام آپ کو اجازت نہیں دے رہا، چاہے وہ مسلمان ہی تلوار اٹھا رہے ہوں۔ یعنی ایک مسلمان فوج تلوار اٹھا کے غیر مسلم ریاست پہ حملہ کر رہی ہے، نیت یہ ہے کہ زمین کا ٹکڑا ہمارے پاس آ جائے، نیت یہ نہیں ہے کہ ہم اسلامی نظام کو نافذ کریں گے۔ تو یہ مسلمان قوم بھی تلوار اٹھائے گی تو یہ عمل جہاد نہیں، فساد کہلائے گا۔ لیکن اگر یہ تلوار ایسی تلوار ہے کہ جس کا مقصد زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا، جو کہ 100% عدل پر مبنی ہے، پھر یہ تلوار اسلام میں یہ عمل جہاد کہلائے گا، اور ان آیتوں میں اسی تلوار کا اللہ حکم دے رہا ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بھئی یہ تو ظلم ہے کہ ایک دوسرا ملک تھا، آپ اس ملک پہ حملہ کر رہے ہو، تو دیکھیں کوئی دنیا میں کسی کا ملک نہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ میرا ملک ہے وہ تمہارا ملک ہے؟ آدم علیہ السلام جب اس زمین پہ آئے تو کوئی لکیر نہیں تھی، یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی لکیریں کہ یہاں سے یہاں تک میرا، وہاں سے وہاں تک تمہارا، وہاں سے وہاں تک تمہارا۔ اصل میں یہ پوری زمین اس کی ہے جس نے زمین کو بنایا، یہ اللہ کی زمین ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کسی کی زمین نہیں ہے، یہ میری زمین ہے۔ اس زمین پر اگر حکم چلے گا، ریاست قائم ہوگی تو میرے احکامات نافذ ہوں گے، تو میرے احکامات نافذ کرنے کے لیے تلوار چلانے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو جب آپ تلوار چلاتے ہیں، اس تلوار میں آپ اپنی ریاست اور اپنا رعب دنیا پہ قائم رکھتے ہیں، اور اپنے وسائل دنیا پہ مسلط، اپنی پالیسیاں دنیا پہ مسلط کرتے ہیں۔ تو جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو کیا اللہ کو اس کی اجازت نہیں ہے، جس نے انسان کو بنایا اور وہ یہ چاہتا ہے کہ زمین پر میرا نظام اور میری خلافت قائم ہو؟ تو اس میں 2 اور 2 4 کی طرح اسلام کا موقف بالکل واضح ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، تو اس پہ جو نظام ہے وہ اللہ کا نافذ ہوگا۔ یہاں کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ تم اسلام کے نظام کو اللہ کا کہہ رہے ہو اور گاڈ کی طرف منسوب کر رہے ہو، اور ہمارے نظام کو باطل کہہ رہے ہو؟ بھی اس کے بہت سارے دلائل ہیں، یہی تو الحمد سے لے کے والناس تک قرآن کی بحث ہے کہ تم غلط ہو اور اسلام صحیح ہے۔ جیسے کہ قرآن نے یہاں بھی کہا تم یہود و نصارہ سے جو لڑو گے تو قومیت کی بیس پہ نہیں لڑو گے کہ وہ گورے ہیں تم کالے ہو، وہ مالدار ہیں تم غریب ہو، ان کے پاس وسائل زیادہ تمہارے پاس وسائل کم، نہ 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 نہ، نظریات کی بیس پہ کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول کے احکام کو فالو نہیں کر رہے، انہوں نے زنا کو حلال کر دیا، انہوں نے سود کو حلال کر دیا، انہوں نے جوئے کو حلال کر دیا، انہوں نے ہومو سیکشولیٹی کو حلال کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، خدا کے نظام کو مانتے ہی نہیں، فطرت سے بغاوت کرتے ہیں۔ تو اس بیس پہ تم نے لڑ کر اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ ہماری قوم ہے، اور تو ہماری قوم کیا ہوتی ہے؟ آسٹریلیا میں جو کالے رہتے ہیں، اصل میں تو آسٹریلیا پھر ان کا تھا، تو گوروں کو تو ان پہ حکومت کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن پھر ان کالوں سے بھی ہم کہیں گے کہ تم بھی تو مائیگریٹ کر کے آئے ہوگے نا کہیں سے، تو یہ تو تمہارا بھی نہیں ہے۔ تو زمین کسی کی نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، جس کو اللہ حق دے وہ اس زمین پر حکومت کر سکتا ہے، اور اللہ کسی انسان کو حق نہیں دیتا انسانیت کی بیس پہ، اللہ عمل کی بیس پہ حق دیتا ہے کہ جو اس زمین پہ اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا اس کا یہ رائٹ ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے زمین پر حکومت کرے وہ، اور جو اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرے گا اس کو یہ رائٹ نہیں ہے۔ تو اسلام کی لڑائی کی بیس معاشی ترقی نہیں ہے، اسلام کی لڑائی کی بیس وہ قومیت نہیں ہے، کالا اور گورا ہونا یہ قوموں کی نہیں، اسلام کی لڑائی کی جو بیس ہے وہ اللہ کے نظام کو دنیا میں نافذ کرنا، جو عدل پر مبنی نظام ہے۔ اس کی دلیل آپ دیکھ لیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی سب سے پہلے اپنی قوم سے ہو رہی ہے، قریشیوں سے، ہاشمیوں سے ہو رہی ہے، ساری لڑائیاں عربوں سے ہو رہی ہیں، اور وہ بھی قریشیوں سے ہو رہی ہیں لڑائیاں، اور اس میں آپ کے ساتھ جو دوسری قوموں کے لوگ ہیں وہ بھی تھے،
میں اکثر یہ واقعہ بیان کرتا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جب فارس پہ چڑھائی کے لیے گئے ہیں صحابہ کی جماعت کو لے کے، تو کمانڈر تھے، تو انہوں نے کیا کہا اہل فارس سے، یا اہل فارس انا رجل منکم، میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، ترون العرب یطیعوننی، تم عربوں کو دیکھتے ہو میرے ماتحت ہیں۔ تو کیا مطلب، عرب تو کبھی کسی کو اپنا سردار نہیں بناتے، اور میں عجمی ہوں، پرشین ہوں، عربوں نے مجھے اپنا کمانڈر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ حضرت سلمان فارسی اپنی قوم کو ترغیب دے رہے تھے کہ ہماری جو لڑائی ہے نا، اس کی بیس صحیح ہے، اللہ کے حکم کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، اور تم جو لڑ رہے ہو قومیت کی بیس پہ لڑ رہے ہو۔ تو قومیں تو تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہیں، اس کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو بتا رہے تھے کہ ہماری جنگ نظریاتی ہے، لہذا تم ہم سے مت لڑو، ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایمان لے آؤ تم بھی۔ تو کتنی بڑی دلیل دی حضرت سلمان فارسی نے کہ دیکھو عرب میرے ماتحت ہیں، اور میں پرشین ہوں، فارسی بولنے والا ہوں۔ اور اسلامی خلافتوں میں بھی آپ دیکھ لیں، زیادہ تر خلافت یعنی جو بہت طویل عرصے تک خلافت اجمیوں کے ہاتھ میں رہی ہے، لیکن اسلام نے حکم دیا ہے کہ آپ کا خلیفہ اجمی ہو یا عربی ہو، بہرحال آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، جنگ کا کمانڈر عربی ہو یا اجمی ہو، آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے۔ تو یہ بہت اہم نقطے کی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں اقدامی جہاد۔ آج کل یہ جہاد ختم اس لیے ہو چکا ہے کہ مسلمان کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے لڑنے کی، کیونکہ جب ہماری خلافتیں ختم ہوئی ہیں تو اب ہمارے لیے اپنا دفاع ہی مشکل ہو رہا ہے، الا یہ کہ ہم کسی ملک پہ چڑھائی کریں یا اقدام کریں۔ اب بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے، بظاہر ایسا لگتا ہے، حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، ان کے آنے سے پہلے اب مسلمانوں کے لیے اقدامی جہاد شاید اسباب کی دنیا میں ممکن نہ ہو، واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ رکوع میں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، جزیہ رہ گیا ہے کہ جزیہ کا حکم کیوں دیا گیا، اس میں اہم پوائنٹ کی بات کچھ تھوڑی سی باقی رہ گئی ہے، تو انشاءاللہ اگلے رکوع میں، میں اگلا رکوع شروع کرنے سے پہلے اگلے ایپیسوڈ میں جزیے کے احکام، بلکہ میں ابھی مختصر کمپلیٹ کر دیتا ہوں 2 منٹ میں، تھوڑا سا ہمارا یہ ایپیسوڈ لمبا ہو جائے گا، لیکن یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ جب تک جزیہ نہ دیں، تو جزیے کے حکام میں پچھلے لیکچروں میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ ایک البتہ میں غیر مسلموں کی طرف سے ایک اعتراض کا جواب دوں گا، پھر میں انشاءاللہ اگلے رکوع کی طرف جاؤں گا۔ بعض غیر مسلم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم لوگ اسلام میں یعنی لڑائی چھوڑنے کا حکم ہے اگر وہ جزیہ دے دے تو اس کو اس کے کفر پہ باقی رکھا جاتا ہے، گویا تم بھی تو ایمان کو فروغ کر رہے ہو نا، چند تھوڑے سے پیسے لے کے تم اس کافر کو چھوڑ دیتے ہو، جاؤ بھائی تم کفر پہ رہو، ہم تمہارے مندروں کی بھی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے گرجا گھروں کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو گویا کہ تمہیں اصل میں پیسے چاہیے تھے، جب کافر نے پیسے دے دیے تو تم نے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو خوب سمجھ لیں یہ تعبیر غلط ہے۔ جزیہ جو ہے قتل کا بدلہ ہے، کہ کافر کو جنگ میں قتل نہیں کیا جائے گا، یا جنگ کر کے قتل نہیں کیا جائے گا اگر وہ جزیہ دینے پہ آمادہ ہو جائے، یہ اس کی جان بخشی کا صلہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن کافروں کو قتل کرنا حلال نہیں ہے جنگ میں، ان سے جزیہ بھی نہیں لیا جاتا۔ بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، یہ 3 طبقے ایسے ہیں جن کو میدان جنگ میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان تینوں قسم کے طبقے سے جزیہ نہیں لیا جاتا۔ تو جزیہ لیا جائے گا جوانوں سے، کیونکہ لڑا انہی سے جاتا ہے، قتل انہی کو کیا جاتا ہے۔ تو اگر یہ کفر کا بدلہ ہوتا، یعنی یہ گویا پیسے لے کے ان کو کفر پہ باقی رکھا جا رہا ہے، تو کفر پہ تو عورتوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے، بچوں کو بھی باقی رکھا جاتا ہے۔ یعنی جب بھی جنگ میں فتح ہوتی ہے مسلمانوں کی، تو تلوار کی زور سے کسی کو بھی مسلمان نہیں کیا جاتا، بوڑھوں کو بھی، جو غیر مسلم بوڑھے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے کفر پہ باقی رہو، تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو نہ لے کر آؤ، بچوں کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، عورتوں کو بھی۔ تو ان سے جزیہ نہیں لیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تو قتل ویسے ہی حلال نہیں تھا۔ جوانوں سے جزیہ لیا جاتا ہے کیونکہ ان کا قتل آپ کے لیے جائز تھا، تو قتل جائز تھا تو اس قتل کے بدلے میں ان سے جزیہ لیا جائے گا کہ ہم تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم ہمیں جزیہ دو۔ تو یہ اسلام کا ان غیر مسلموں پر احسان ہے کہ آپ تھوڑی سی رقم کسی سے لے کے اس کو قتل کرنے سے آپ معاف کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حسن سلوک ہے اسلام کا ان کے ساتھ۔ تو خوب سمجھ لیں یہ جو جزیہ ہے یہ کفر کا بدل نہیں ہے، کفر کا معاوضہ نہیں ہے، یہ قتل سے بچانے کا معاوضہ ہے۔ اگر کفر کا معاوضہ ہوتا تو بوڑھوں، بچوں اور عورتوں سے بھی لیا جاتا، جبکہ اسلام میں جزیہ بوڑھے، بچوں